کیا کبھی سوچا ہے کہ چھینک کا یہ ننھا سا عمل بھی رب کائنات کی نشانیوں میں سے ایک ہے؟ آج ہم دریافت کریں گے کہ چھینک کے ذریعے اللہ کی قدرت کے کیسے حیرت انگیز اشارے ہمیں ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں اللہ کی نشانیاں۔ آج ہم ایک ایسے عمل پر غور کریں گے جو ہماری روزمرہ زندگی کا ایک حصہ ہے، اتنا عام کہ ہم شاید ہی کبھی اس پر توجہ دیتے ہیں۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ بظاہر معمولی سا عمل، ایک چھینک، اپنے اندر خالق کائنات کی حکمت، قدرت اور بے مثال ڈیزائن کے کتنے گہرے راز چھپائے ہوئے ہیں؟ یہ محض ایک اضطراری عمل نہیں، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالی کی تخلیقی عظمت کا ایک زندہ ثبوت ہے۔ آج ہم اس چھینک کے پیچھے چھپی ان نشانیوں کو تلاش کریں گے جو ہمیں اللہ کی معرفت اور اس کی بے پناہ قدرت کا ادراک کرائیں گی۔ آئیے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں، جہاں ایک چھوٹی سی چھینک ہمیں اپنے رب کی عظمت کے سمندر میں غوطہ لگانے پر مجبور کر دے گی۔ سب سے پہلے آئیے چھینک کے محرک پر غور کریں۔ آپ کے ناک میں ایک ننھا سا ذرہ داخل ہوتا ہے، کوئی دھول، کوئی الرجی پیدا کرنے والا عنصر۔ یہ اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ ہم اسے دیکھ بھی نہیں پاتے ہیں، لیکن آپ کے ناک کے اندرونی حصے میں موجود اربوں حساس خلیے، جنہیں نرو اینڈنگز کہا جاتا ہے، اسے فوراً پہچان لیتے ہیں۔ یہ خلیے ایک بجلی کی سی تیزی سے پیغام آپ کے دماغ کو بھیجتے ہیں۔ یہ پیغام ٹرائیجمینل نرو کے ذریعے سفر کرتا ہے، جو انسانی جسم کی سب سے بڑی حسی اعصاب میں سے ایک ہے۔ ذرا سوچیں، یہ حساسیت، یہ فوری شناخت، یہ پیغام رسانی کا نظام کس نے بنایا؟ کیا یہ محض اتفاق ہے کہ اربوں خلیوں پر مشتمل ہمارا جسم اتنی باریک بینی سے کام کرتا ہے؟ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ یہ سب اتفاق یا فطرت کے قوانین کا نتیجہ ہے، کیا وہ بتا سکتے ہیں کہ یہ حس، یہ شناخت کرنے کی صلاحیت خود بخود کیسے وجود میں آئی؟ قوانین فطرت تو صرف یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ کیسے ہوتا ہے، وہ اسے تخلیق نہیں کرتے۔ یہ تو ایک ڈیزائنر کی موجودگی کا کھلا ثبوت ہے، ایک ایسی ذات جس نے ہر چیز کو بہترین انداز میں بنایا۔ جیسے ہی دماغ کو یہ پیغام ملتا ہے، ہمارا دماغ، جو کائنات کا سب سے پیچیدہ اور حیران انگیز کمپیوٹر ہے، فوراً حرکت میں آ جاتا ہے۔ دماغ کا وہ حصہ جسے میڈولا اوبلونگاٹا کہتے ہیں، جو ہمارے لاشعوری افعال کو کنٹرول کرتا ہے، چھینک کا مرکز بن جاتا ہے۔ یہ مرکز ایک سیکنڈ کے ہزاروںویں حصے میں جسم کے مختلف حصوں کو احکامات جاری کرتا ہے۔ آپ کے پھیپھڑے، ڈایافرام، پسلیوں کے پٹھوں، گلے، آواز کی نالی، یہاں تک کہ آپ کی آنکھوں اور منہ کو بھی ایک ساتھ کام کرنے کا حکم ملتا ہے۔ یہ سب کچھ اتنی ہم آہنگی اور تیزی سے ہوتا ہے کہ ہمیں اس کا ادراک بھی نہیں ہوتا۔ کیا یہ محض اتفاق ہے کہ یہ تمام پیچیدہ نظام، مختلف پٹھے اور اعصاب ایک ہی وقت میں ایک ہی مقصد کے لیے بہترین طریقے سے کام کرتے ہیں؟ اگر یہ سب کچھ بغیر کسی خالق کے وجود میں آیا ہوتا تو کیا اس میں اتنی بے عیب ہم آہنگی ممکن تھی؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، اور زمین میں یقین رکھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں، اور خود تمہاری ذات میں بھی، تو کیا تم دیکھتے نہیں؟ الزاریات 51:20-21۔ یہ ہمارے اپنے وجود میں اللہ کی نشانیوں کی ایک جھلک ہے۔ اگلا مرحلہ چھینک کی تیاری ہے۔ دماغی احکامات کے بعد آپ کا جسم ایک گہرا سانس لیتا ہے، آپ کا ڈایافرام نیچے کھنچتا ہے، پھیپھڑے ہوا سے بھر جاتے ہیں، اور پھر اچانک آپ کے سینے اور پیٹ کے پٹھے زور سے سکڑتے ہیں۔ یہ سکڑاؤ ہوا کو ایک زبردست دباؤ کے ساتھ باہر دھکیلنے کے لیے ضروری ہے۔ یہ عمل اتنا طاقتور ہوتا ہے کہ آپ کی چھینک کی رفتار 100 میل فی گھنٹہ تک پہنچ سکتی ہے۔ ذرا تصور کریں، یہ طاقت، یہ دباؤ، یہ پٹھوں کی ہم آہنگی کس نے ڈیزائن کی؟ کیا یہ محض ارتقائی عمل کا نتیجہ ہے؟ نتیجہ ہے کہ ہر بار یہ عمل اتنی کامیابی سے مکمل ہوتا ہے۔ اگر یہ سب اتفاقی طور پر ہوتا تو کیا ہر بار یہ عمل اتنا کامل ہوتا؟ کیا اتفاق ایک ایسا نظام بنا سکتا ہے جو ہر بار کامیابی سے کام کرے اور اس میں کوئی نقص نہ ہو؟ یہ تو ایک ایسے عظیم انجینئر کا کام ہے جس نے ہر چیز کو بہترین پیمانے پر بنایا ہے۔ اور پھر وہ لمحہ آتا ہے جب چھینک خارج ہوتی ہے، ایک زبردست دھماکے کے ساتھ ہوا، بلغم اور وہ تمام ذرات جو ناک کو پریشان کر رہے تھے باہر نکل جاتے ہیں۔ اس عمل کے دوران آپ کی آنکھیں خود بخود بند ہو جاتی ہیں۔ یہ ایک اور حیران کن حفاظتی میکانزم ہے۔ اگر آنکھیں بند نہ ہوں تو چھینک کے دباؤ سے انہیں نقصان پہنچ سکتا ہے۔ کس نے اس خودکار حفاظتی نظام کو ڈیزائن کیا؟
کس نے چھینک کو یہ ناقابل یقین طاقت اور مقصد دیا کہ وہ ہمارے جسم کو بیرونی ذرات سے پاک کر سکے؟ یہ صرف ایک اضطراری عمل نہیں بلکہ ایک مکمل حفاظتی نظام ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی چھینکے تو الحمدللہ کہے۔ صحیح بخاری۔ یہ الحمدللہ صرف ایک کلمہ نہیں بلکہ اس عظیم نعمت پر شکر کا اظہار ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے۔ یہ اس بات کا اقرار ہے کہ یہ چھینک بھی اللہ کی رحمت اور حکمت کا حصہ ہے۔ چھینک کے بعد جسم کو ایک عجیب سا سکون ملتا ہے، پورا نظام دوبارہ اپنی معمول کی حالت میں آ جاتا ہے۔ اگلے چیلنج کے لیے تیار؟ یہ ہمارے جسم کا خود کو صاف کرنے اور خود کو منظم کرنے کا ایک بہترین نمونہ ہے۔ یہ صرف ایک دفعہ کا عمل نہیں بلکہ ایک مستقل طور پر کام کرنے والا، خود کو درست کرنے والا نظام ہے۔ کیا یہ محض قوانین فطرت ہیں جو ہر بار اس نظام کو بحال کرتے ہیں؟ قوانین تو صرف یہ بتاتے ہیں کہ یہ کیسے کام کرتا ہے، یہ نہیں کہ یہ نظام خود بخود کیسے وجود میں آیا یا کون اسے چلاتا ہے، یہ تو صرف ایک وضاحت ہے، تخلیق نہیں۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ایک ایسی ذات ہے جو ہمارے جسم کے ہر چھوٹے سے چھوٹے عمل کی نگرانی کرتی ہے، اسے کنٹرول کرتی ہے اور اسے بہترین حالت میں رکھتی ہے۔ یہ اللہ ہی ہے جو ہر لمحہ ہمارے وجود کو قائم رکھے ہوئے ہے۔ تو میارے عزیز و ناظرین، ایک چھوٹی سی چھینک جو ہماری روزمرہ زندگی کا ایک عام حصہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت، حکمت اور اس کی بے مثال تخلیق کا کتنا بڑا شاہکار ہے۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ کائنات میں کوئی بھی چیز بے مقصد یا اتفاقی نہیں ہے۔ ہر ذرہ، ہر عمل اللہ کی عظمت کا اعلان کر رہا ہے۔ یہ چھینک ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہم کتنے لاچار ہیں اور ہمارا خالق کتنا عظیم ہے۔ ہر الحمدللہ جو ہم چھینک کے بعد کہتے ہیں وہ صرف ایک لفظ نہیں بلکہ اس عظیم نعمت پر شکر کا اظہار ہے جو اللہ نے ہمیں بغیر کسی مطلب کے عطا کی ہے۔ آئیے آج کے بعد ہر چھینک پر غور کریں اور اپنے رب کی عظمت کا اعتراف کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نشانیوں پر غور کرنے اور اس کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ کی تخلیق میں مزید کرشمات کو دریافت کرنے کے لیے سبسکرائب کریں۔